میں ایک یہاں بات عرض کروں کہ اتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں مگر قبر میں تنہا ہوں گے، قبر میں تنہا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ عاشق رسول کیسے بنا جائے، تو ایک نسخہ بتا دیں۔ عابد آپ کو ملیں گے، عالم آپ کو ملیں گے، عاشق کمر۔ عالم کو میں نے تباہ ہوتے دیکھا ہے، عابد کو میں نے برباد ہوتے دیکھا ہے، عاشق آباد ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا عاشق کیسے بنا جائے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جو فنا فی اللہ فنا فی رسول سے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کثرت کے ساتھ، سبحان اللہ، یہ نسخہ، واہ واہ سبحان اللہ، یہ ایک ہی نسخہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کثرت کے ساتھ۔ میں نے اپنے یہاں درس میں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو عاشق رسول بننا چاہتا ہے میری ایک بات مان لے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا دیوان لے لے، اعلیٰ حضرت کا نعتیہ دیوان لے لے، پورا ہدایت بخشش شریف وہ لے لے، شروع کرے روزانہ ایک کلام پڑھے، روز ایک کلام پڑھے، سونے سے پہلے ایک کلام پڑھے۔ میں نے کہا تھا میں ضمانت دیتا ہوں کہ دیوان ختم ہوگا آپ عاشق رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک طریقہ سیدی سرکار نے بتایا۔ تو میں خود ہی میں نے سنا جو ماحول، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں رقیق القلب آدمی ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں رونا یہ نجات کا ذریعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں رونا یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے اسی مناسبت سے آیت پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، صلی یصلی کے 14 معنی ہیں، کتنے 14 معنی۔ اس کا ایک معنی جو کتاب تفسیر بخاری میں صلی کا معنی امام بخاری نے جو کیا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ نام کے ساتھ ذکر کرنا۔ تو بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اس کے سارے فرشتے۔ اچھا یہ کیوں بتایا، آخر میں یہ حکم ہے کہ تم پڑھو نا، پہلے تو یہ ہے کہ اللہ اس کے سارے فرشتے۔ تو یہ جو ہم محفل سجاتے ہیں دنیا میں، تو ابھی ہم آسمان نہیں دیکھے نا، ملائے اعلیٰ کا سفر ہم نے نہیں کیا، تو ہمیں پتہ نہیں ہے عرش پہ کیا ہوتا ہے، آسمانوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت اللہ نے پہلے شروع کی، ان اللہ و ملائکتہ، کہ بندو یہ جو تم نعت رسول پڑھتے ہو، یہ نبی نبی جو کرتے رہتے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے رہتے ہو، تو تم کو کیا لگتا ہے یہ تم ہی کرتے ہو؟ تو یہ خبر ہے ان اللہ و ملائکتہ، بندو سنو یہاں بھی یہی حال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ زندہ باد، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تم کو یہ لگے کہ تم نعت پڑھ رہے ہو، نہیں، یہاں بھی وہی چل رہا ہے۔ میں تمہیں چونکہ یہاں آ نہیں پائے ہو تو میں رب ہو کے خود ہی بتا دے رہا ہوں، یہ مت سوچنا کہ تم نبی کی نعت وہیں سجاتے ہو، نہیں، یہاں بھی وہی۔ اچھا ایک بات یہاں اور سنو، ملک کی جمع ملائکہ سارے فرشتے، فرشتے کتنے ہیں؟ امام حاکم نے المستدرک میں ایک حدیث نقل کی ہے، حدیث کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخلوقات، کل کائنات کے اللہ نے کتنے حصے کیے؟ 10 حصے۔ کتنے؟ 10 حصے۔ یہ نعت رسول جو گنگنائے نا، اس پر یہ نقطہ میں سمجھا رہا ہوں، پھر میلاد پہ آ جاؤں گا۔ 10 حصے کیے، 9 حصہ صرف فرشتے بنایا، اور ایک حصے میں انسان، چرند، پرند، جانور، حیوان، نباتات، شجر، حجر، زمین، آسمان، لوح و قلم، سب ایک حصے میں، اور 9 حصہ صرف فرشتے۔ اب اللہ اس کے سارے فرشتے، وہ جو سمجھانا چاہتا ہے، اللہ اس کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نبی نبی کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی نبی کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات، اگر میں تقریر کر رہا ہوں تو اب کوئی باہر نہیں جا رہا، کوئی ادھر ادھر متوجہ نہیں ہو رہا ہے، میرے کلمات کی طرف متوجہ، ٹھیک ہے، کیونکہ میں خطیب ہوں،
تو حضور استاد الشورا صاحب بھی تشریف فرما ہے یہاں پہ، ان کی بڑی کرم نوازیاں ہیں علماء کرام ہیں، جو صلاحیت میں ہوں یہاں کھڑا ہوں، انہی لوگوں کی محنتیں. تو اب خطیب میں ہوں تو کوئی ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے، ٹھیک. اب ذرا سوچیں کہ وہاں خطیب اللہ ہے، خطیب اللہ ہے اور سامعین ملائکہ. اچھا ایک نقطہ اور سنیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں تو ماحول کے حساب سے، ٹھیک ہے، کبھی ہم لوگ زکوٰۃ کی تقریر کرتے ہیں، کبھی جھوٹ پہ، غیبت پہ، چغلی خوری پہ، قرآن کی تلاوت پہ، علم دین کی فضیلت پہ، علماء کی فضیلت پہ. ہمارا موضوع بدلتا رہتا ہے، ہمارا موضوع بدلتا رہتا ہے، مگر قربان جائیں وہاں خطیب بھی ایک ہے، موضوع بھی ایک ہی ہے. خطیب ایک ہے اور موضوع ایک ہی ہے. میں نے کہا مولا موضوع کیا ہے؟ کہا ذکر مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. اچھا اب میں نے جب اس آیت کو مزید میں تفاسیر اٹھایا تو میں نے کہا کہ اس کو دیکھا جائے بخاری میں کتاب التفسیر کے حوالے سے، تو اس میں ہے کہ اللہ ذکر کیسے کرتا ہے، یہ جو فرشتے ہیں یہ کہاں رہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ان اللہ جل ثناؤہ عند الملائکہ، جب وہ خطابت کرتا ہے، جب وہ بیان کرتا ہے تو فرشتے سامعین سامنے ہی رہتے ہیں. تو نبی کی نعت سننا، نبی کا ذکر سننا یہ فرشتوں کی سنت ہے، اور نبی کی نعت پڑھنا بیان کرنا یہ خدا کی سنت ہے. ایک نقطہ اور سنیں، نماز فرض پڑھنی چاہیے مگر وقت متعین کر دیا، عصر کا اتنے بجے تک ہے، ظہر کا اتنے بجے تک ہے، مغرب کا اتنے بجے تک ہے. تو میں نے کہا مولا نعت رسول کا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میں نے کہا کوئی وقت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا کوئی وقت؟ تو کہا وقت اس کے لیے ہوتا ہے جو مقید ہو، جو محدود ہو. تو جب محدود پر کوئی حکم جاری ہوگا تو وہ حکم بھی محدود ہوگا، ٹھیک، مقید ہوگا. تو اب چونکہ بندہ ہے، اس کی اپنی ایک عمر، ایک ایج ہے، رہے گا مر جائے. تو جب یہ رہے گا نہیں ہمیشہ دنیا میں، اس کو چلتے رہنا ہے، سفر کرتے رہنا ہے. تو جب چلتے رہنا ہے تو اس نے کہا اس کو جو عمل دیا نماز، وہ بھی قید لگا دیا. 5 ٹائم اتنے بج کے اتنے منٹ، اس کے آگے پڑھی تو قضا، اس کے آگے پڑھی تو قضا، وقت پہ پڑھنا ہے. تو میں نے کہا مولا ذکر محمد اس کا وقت بتا دے. تو کہا چونکہ وہ میں خود کرتا ہوں، جو تم کو دیا تو تمہاری ایک حد ہے نا، تم لامحدود نہیں، میں لامحدود ہوں. تو تم کو حد بنا دیا، ہر فعل کا حد بنا دیا. حج ایک حد کے دائرے میں، سال میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا مولا پھر ذکر محمد کی، تو کہا میں لامحدود ہوں، تو جو فعل میں کروں میرے فعل کی کوئی حد بھی نہیں میرے فعل کی کوئی حد بھی نہیں ہے، سیما بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا مولا اس کو تھوڑا اور واضح کر دو، اس کو تھوڑا اور سمجھا تاکہ حضور کا پیار اور جگے نا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارے دل پھر پھٹ جائیں. تو میں نے کہا مولا کب سے کر رہا ہے تو یہ نماز کون پڑھے؟ کہا تم لوگ پڑھو. میں نے کہا روزہ؟ تو کہا بندے رکھتے. میں نے کہا حج؟ کہا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج عمرہ اللہ کے لیے کرو، تم لوگ کرو. زکوٰۃ بندے دو. تو میں نے کہا سب ہم ہی کریں، سب بندوں پہ. تو رب ہے تو کوئی فعل نہیں تیرا کوئی عمل نہیں. تو اس نے کہا یہ سب فعل میرے لائق ہے ہی نہیں، میری شان اس لائق نہیں ہے کہ میں یہ سب کروں. تو میں نے کہا پھر مولا تیرا فعل کیا؟ کہا ذکر محمد میرا فعل. یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ زندہ باد. سبحان اللہ سبحان
یہ میرا فعل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں نے کہا مولا کب سے کر رہا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا. میں نے کہا مولا کب سے کر رہا ہے؟ اس نے کہا جب سے ہوں. کب سے کر رہا ہے؟ تو کہا جب سے ہوں. تو کہا مولا ابھی بھی کر رہا ہے؟ کہا ابھی بھی ہوں نا. تو میں نے کہا آگے بھی؟ تو کہا ہمیشہ رہوں گا. تو میں نے کہا مولا تیرا کبھی موضوع بدلا؟ اس نے کہا نہیں میں ایسا خطیب نہیں ہوں, میں خطیب محمد ہوں. میں اپنے محبوب کا خطیب ہوں. تو دن رات ہمیشہ ہر لمحہ بس ایک ہی فعل کرتا ہوں, فرشتوں کو جمع کرتا ہوں, جمع کر کے مصطفیٰ کا ذکر سنتا ہوں. تائید لے لیتا ہوں قرآن کی آیت میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب ہم نے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر کی ہے, بلند ہے. تو اسی لیے میں نے یہ نقطہ سمجھا دیا. یہ نعت رسول جو آپ پڑھتے ہیں یہ اللہ کا فعل ہے, اور اس سے بڑا فعل کائنات میں کوئی نہیں, کوئی نہیں. اچھا دوسرا معنی بھی لے لوں ساتھ میں. ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی درود کے ہوتے ہیں, درود کے بھی معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا درود کیوں ہے؟ درود کیوں ہے؟ تو درود بھی ذکر محمد ہے, اس میں اللہ کا ذکر ہے. آپ بتائیں نا مجھے درود کس کے لیے پڑھتے ہیں ہم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں. تو اب درود, اچھا ایک بات یہاں اور نقطہ سمجھا دیں کہ جب یہ حکم دیا نا کہ اللہ اس کے سارے فرشتے حضور کا ذکر کرتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے ایمان والو تم بھی. تو میں نے کہا مولا جب تو پڑھتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پاپی لوگ, گنہگار لوگ ہیں. جب خود تو وہ فعل کرتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کریں؟ کیا تیرا درود اس قابل نہیں ہے؟ تیری شان تو عرف و اعلیٰ ہے, تو ازلی ہے, ابدی ہے, لم یلد ولم یولد ہے. تو مولا جب تو پڑھتا ہے تو ہماری کیا ضرورت؟ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میری امت اور میرے عشاق, میرے عاشق لوگ میری نوکری کر لیں, میری نوکری کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے درود کا حکم دیا مومنوں کو. اب جو درود پڑھتا ہے حضور پہ وہ حضور کا نوکر بن جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری مل گئی, یہ خدمت کی نوکری مل گئی. اور ہر مالک اپنے نوکر کو پہچانتا ہے, ہر مالک اپنے نوکر کو پہچانتا ہے. تو میں نے کہا مولا درود ہم پڑھیں, ہم پڑھیں. تو میں نے کہا, رب نے کہا ہاں تم پڑھو. اچھا لطف کی بات ہے, یہ بھی نکتا سنیں غور سے. اس نے کہا تو پڑھو, مگر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی درود پڑھیں, اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ نبی, سب سے درود ابراہیمی افضل. تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو درود بھیج. پڑھنے بھی نہیں دیا, حکم تو دیا تم پڑھو, تو ہمیں پڑھنا چاہیے نا. مگر ہمیں کیا بتایا؟ بولا تم یہ بولو محبوب کے ذریعے, کیا بولو؟ اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو درود نازل فرما. میں نے کہا مولا تو کہا میں پڑھوں, پھر پڑھنے بھی نہیں دیا. ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ مولا تو بھیج. تو کہا محبوب پر درود پڑھنے کے لائق تو بنو, قابل تو بنو. تم گنہگار پاپی انسان, میرا محبوب بے مثال, ایسا محبوب. مسجد نبوی شریف ہے, ایک جنرل کو پکڑ کے لائے, کھمبے سے باندھ دیا, آنکھیں بند کیے ہوئے جنرل, مسلمان نہیں تھا, آنکھیں بند کیا. سرکار گئے, کہا آنکھ تو کھول. کہا نہیں آپ جادوگر ہیں, میں نے سنا جو آپ کو دیکھ لیتا ہے آپ کا ہو جاتا ہے, تو میں آنکھ نہیں کھولوں گا. 3 دن ہو گئے, کہا آپ تو دیکھ لے. کہا نہیں آنکھ تو نہیں کھولوں گا, کیونکہ اگر آنکھ کھولا تو آپ کا ہو جاؤں گا. 3 دن گزرے, 3 دن کے بعد سرکار نے کہا چھوڑ دو اس کو, جانے دو, چھوڑ دو اس کو, جانے دو. اب صحابہ نے چھوڑ دیا اس کو, تیز رفتار بھاگا, بھاگتا گیا. سرکار بیٹھ گئے, تھوڑی دیر کے بعد پھر دوڑتا ہوا آیا, کہا سرکار قدموں میں جگہ دیں, مجھے اسلام قبول کرنے دیجئے. سرکار نے کہا تو دیکھا نہیں تھا, پھر بھاگا, پھر آیا خود سے. اس نے کہا سرکار جب کھول رہے تھے نا تو ایک کن اکھیوں کی نظر سے آپ نے دیکھ لیا, آپ کے چہرے پہ نظر پڑی تھی, میں نے ایک لمحہ دیکھا تھا, دوڑتا جا رہا تھا کفر کی طرف, مگر دل نے کہا اتنا خوبصورت چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے سرکار مجھے کلمہ پڑھا ہے. ایسے سرکار
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ خوش نصیب ہے. میں نے وہی خان صاحب کو کہا, میں نے کہا کبھی اس کی پرواہ نہ کریں کتنے لوگ ہیں, کبھی پرواہ نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا قلبی تعلق حضور سے کتنا ہے, کتنا ہے. میرے آقا اتنے قریب ہیں, ہمارے دل پتھر ہو گئے, ہمارے دل پتھر ہو گئے. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے, خاتون ہے مدینہ سے دوڑی وہ حق کی طرف. لوگوں نے کہا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. کہا چھوڑو, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. وہ کہتی رہی نہیں بتاؤ میرے آقا. کسی نے کہا شوہر کا انتقال ہو گیا, بیٹے کا. کہا یہ سب نہیں پوچھ رہی, ایک سوال ہے, بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں. جب سرکار سے سامنا ہوا کہا سرکار آپ خوش ہیں, آپ سلامت ہیں, میرا پورا خاندان آپ کو قربان ہوتا ہے. یہ جذبہ ایمانی, یہ جذبہ ایمانی ہمیں لانی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں حضور آج بھی آپ کے لیے مشتاق ہے. ہم نے چھوڑا ہے سرکار کو, ہمارا تعلق قلبی کمزور ہو گیا حضور سے. ہم نعتیں تو پڑھتے ہیں, ہم حدیثیں تو بیان کرتے ہیں کہ حضور سے جب تک اولاد سے زیادہ پیار نہ کیا جائے ایمان قابل نہیں ہوتا ہے. میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں کبھی دل پہ بھی دیکھو کہ جو تم بیان کر رہے ہو تمہاری قلبی حالت ایسی ہے کیا, کیونکہ وہ تاجدار کائنات ہے, وہ تمہاری قلبی حالت دیکھ رہے ہیں. کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. عاشقوں میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے سرکار بیٹھے, سرکار نے فرمایا میں اپنے بھائیوں سے ملنے کا مشتاق ہوں, میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں, تڑپتا ہوں. صحابہ نے عرض کیا سرکار نحنو یا رسول اللہ, ہم ہیں آپ کے بھائی. سرکار نے فرمایا نہیں, تم تو میرے صحابہ ہو, تم میرے صحابہ ہو. تو کہا سرکار آپ جن سے ملنا چاہتے ہیں وہ کون ہوں گے پھر. سرکار نے فرمایا تمہارے بعد وہ آئیں گے, تمہارے بعد وہ ہوں گے, اور تمہارے بعد جب وہ آئیں گے تو وہ مجھے دیکھے نہیں ہوں گے, وہ میرا چہرہ نہیں دیکھے ہوں گے, بس سنیں گے. محمد نام کا ایک شخص تھا جو مکہ میں پیدا ہوا تھا. جب وہ مسکراتا تھا روشنی پھوٹ جاتی تھی, جب وہ اپنی زلفیں کھولتے تھے پورا مدینہ معطر ہو جاتا تھا. صرف سنیں گے, دن دیکھے مجھ سے پیار کر بیٹھیں گے, مجھ سے محبت کر بیٹھیں گے, اور ایسے مچلیں گے, دیوانہ بن جائیں گے, اور کہیں گے کاش دنیا کا کوئی ایک آدمی مصطفیٰ کا دیدار کرا دے, بدلے میں آل اولاد سب قربان کر دوں گا. یہ کیفیت ان کی ہوگی. کاش یہ کیفیت ہو جائے. تو میں بات دوسری طرف چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ دن رات بس حضور کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ نعت خوانی اپنا مشغلہ بنائے, دن رات نبی کے لیے. راستہ چلیں گنگناتے رہیں, گھر پہ رہیں گنگناتے رہیں, ہمیشہ گنگناتے رہیں. تو یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اظہار محبت کا ایک طریقہ. قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ جب اللہ کے فضل کو پا جاؤ, اس کی رحمت کو پا جاؤ تو کیا کرو, فلیفرحوا, خوشیاں مناؤ, مسکراؤ, خوشیاں مناؤ. محبوب آیا نا, اب عیسیٰ روح اللہ سے پوچھیں کہ آپ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں. 12 لوگ صرف ایمان لائے تھے آپ پر. تو ایک شخص نے پوچھا کہ جن کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں وہ کیسے ہوں گے, کیا وہ آپ سے بھی بڑے ہوں گے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں تم کہتے ہو مجھ سے بڑے ہوں گے, کاش مجھے زندگی میں میری زندگی میں وہ آ جاتے اور ان کے جوتے باندھنے, ان کے جوتے کے تسمہ باندھنے کا بھی شرف مجھے مل جاتا تو عیسیٰ روح اللہ اپنی قسمت پہ ناز کرتا. وہ میرے آقا ہوں گے, وہ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو اللہ فرماتا ہے فلیفرحوا. اب یہ سوچیں, اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ کہہ دیں جب اللہ کے فضل کو پا جاؤ, اللہ کی رحمت کو پا جاؤ. اب یہ فضل کیا ہے, فضل کیا ہے. تو اب اس میں زیادہ چونکہ علمی گفتگو نہیں, بس آپ سمجھ لیں اس بات کو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے مفسر ہیں, سب سے بڑے مفسر ہیں, وہ تفسیر کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, اچھا یہ مفسر کیسے بنے تھے سب سے بڑے, وہ بھی سن لیں. یہ بھی حضور کے پیار میں. حضور ہم قضاء حاجت کے لیے گئے, قضاء حاجت سے جب تشریف لائے تو دیکھا لوٹا بھرا ہوا ہے. کسی نے پانی بھر دیا, کہ ابھی یہ لوٹا کس نے بھرا, پانی کس نے بھرا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا سرکار میں نے. سرکار خوش ہو گئے, کہا صحابہ میں سب سے بڑا مفسر تو ہوگا. اسے لوٹا بھرنے پہ عطا کر دیا, لوٹا بھرنے پہ عطا کر دیا. تو وہ کہتے ہیں فضل سے مراد سرکار, رحمت سے مراد بھی سرکار. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو فضل سے مراد بھی سرکار ہے,
رحمت سے مراد بھی سرکار ہے۔ تو اب یہ مفہوم بنتا ہے کہ اے حبیب کہہ دو کہ جب میں تمہیں مل جاؤں، کون سا خطاب اے وہ شاخ، جب میں تمہارے درمیان آ جاؤں، جب رب کا فضل، رب کی رحمت یعنی صورتاً و شکلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو جائے، ولادت ہو، تو مولا کیا کروں؟ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کروں، فَلْيَرْكَعُوا، رکوع کروں، فَلْيَسْجُدُوا، سجدہ کروں۔ کہا یہ تو کرتے ہی رہتے ہو، یہ سب تو چلتا رہتا ہے، حبیب آ رہا ہے، محبوب آ رہا ہے، عبادت کرتے رہو، ہمیشہ کرتے رہتے ہو، مگر آج عبادت کی نہیں، مصطفیٰ کی آمد پر خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوب خوشیاں مناؤ، خوب خوب خوشیاں مناؤ، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ جو تم جمع کر کے رکھے ہو خوشیاں منانا اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیق فی الجنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر کوئی یوم میلاد پر 1 درہم خرچہ کرے تو خلیفہ اول کہتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ میں رہے گا، سبحان اللہ، جنت میں میرے ساتھ میں رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط آیا الاسلام، جس نے یوم میلاد کی تعظیم کی اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہدوا بدر و حنین۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حضور کے میلاد پہ 1 درہم خرچہ کرے تو جہاں بدر اور حنین کے شہداء اٹھائے جائیں گے انہی کے ساتھ یہ بھی اٹھایا جائے گا، یہ بھی اٹھایا جائے گا۔ پھر مولا علی بولے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج من الدنیا الا بالایمان ويدخل الجنة بغیر حساب۔ مولا علی کہتے ہیں جس نے یوم میلاد کی تعظیم کی، میلاد پر خوشی کا اظہار کیا، فرماتے ہیں جب بھی دنیا سے مرے گا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوگا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے، فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بغیر حساب، سب سے حساب لیا جائے گا، سب سے سوال کیا جائے گا، نمازیوں سے سوال ہوگا، حاجیوں سے سوال ہوگا، غازیوں سے سوال ہوگا، اہل تقویٰ سے سوال ہوگا، مگر مولا علی فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بغیر حساب، جو دنیا میں مصطفیٰ کی آمد پر خوشی مناتا تھا، جلسے کرتا تھا، قمقمے لگاتا تھا، چاندنیوں کا احترام کرتا تھا، مولا علی فرماتے ہیں وہ جب جائے گا محشر میں اور جب کھڑا ہوگا، اور کھڑے ہونے کا انداز سن لیں، کھڑے ہونے کا انداز سنیں، نعت پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ عرش پر 2 کرسی لگے گی، ایک اللہ کی، دوسری دائیں جانب میرے محبوب میرے آقا کی، تاجدار، 2 ہی کرسی لگے گی۔ اب دونوں حدیث ہے، 2 حدیث اس میں، دونوں میں ضم کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیاماً میں کھڑا رہوں گا، کہاں؟ رب کے دائیں جانب عرش پر، اور ایک ہے قعوداً کہ میں بیٹھا رہوں گا۔ اب 2 حدیث آ گئی تو تطبیق کر دیتا ہوں نا، تطبیق کر دیتا ہوں۔ میں اپنے بچوں سے، یہ جو بچے میرے پاس آئے میں ان سے کہتا ہوں کہ جب کبھی تم نظر آئے آفس میں میرے پاس رہتے ہو، جب تم کو لگے کہ میں اپنی بات کرنے لگا ہوں یا میں اپنی شان بیان کرنے لگا ہوں یا ادھر ادھر کی بات کرنے لگا ہوں، اس دن مجھ سے دور ہو جانا، مجھے چھوڑ دینا، مجھ سے اس وقت تک جڑے رہنا جب تک میں حضور کی بات کرتا ہوں، فقط گنبد خضرا کی بات کرتا رہوں، ہمیشہ کہتا رہتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 کرسی رہے گی، سرکار نے فرمایا قعوداً قیامت، میں کھڑا رہوں گا، ایک میں بیٹھا رہوں گا۔ تو جب تک رب اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز نہیں ہوگا کرسی پر، ابدیت یہ ہوگی کہ حضور کھڑے ہوں گے، بندہ جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ کھڑے رہیں گے جب تک رب اپنی شان کے مطابق کرسی پہ جلوہ افروز نہیں ہوگا۔ جب رب آئے گا دیکھے گا محبوب کھڑا، محبوب بیٹھ جائے، ابدیت کھڑا کر دے گی، محبوبیت بیٹھا دے گی۔ تکبیر، اللہ اکبر، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، مولانا علی صاحب قبلہ زندہ باد، محفل مصطفیٰ زندہ باد، ربیع النور شریف زندہ باد، سنی مسلمان زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کثرت کے ساتھ میں نے کہا نعت خوانی کرتے رہے، جب یہاں وہاں یہ ہوگا، حاجیوں کھڑے ہو جاؤ، آج اللہ کے لیے، نمازیوں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، غازیوں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، زکات دینے والوں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، صائموں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ دائیں جانب کرسی ہے، محبوب بیٹھے ہیں، یہ بھی آئے گا، نعت خوانوں کھڑے ہو جاؤ، نعت خوانوں
کھڑے ہو جاؤ. اب آپ کھڑے ہوں گے, عرش پر کرسی ہے, سرکار سے نگاہیں چار ہوں گی, سرکار کا دیدار ہوگا. ایک نقطہ یہاں سنیں, میں نے کہا مولا اتنا سب کرانا تھا تو 1,24,000 انبیاء کرام سب سے پہلے سب حضرت آدم کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ روح اللہ تک سب ایسے آئیں گے, بولا کیا ضرورت تھی. آخر میں لطف کی بات یہ, میں اسی لیے حضور کی طرف زیادہ توجہ دلاتا ہوں کہ سرکار کے بن جائیں. جس کو اللہ ملا یہ نہ سمجھے کہ وہ بخش دیا گیا, جس کو خدا بھی ملے وہ برباد ہو جاتا ہے, جس کو مصطفیٰ مل جائے وہ آباد ہو جاتا ہے, وہ آباد ہو جاتا ہے. توحید نہیں بنتی ہے بغیر حضور کے, وہ ایمان نہیں بنتا ہے بغیر حضور کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم درجات میں تو خدا پہلے ہے, مصطفیٰ بات میں ہے, اللہ بڑا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم درجے میں نیچے ہیں, مگر ایمان لانے میں ماننے میں اللہ پہلے نہیں ہے, مصطفیٰ پہلے. مصطفیٰ پہلے. اس کی وضاحت کر دوں, کوئی صحابی اللہ کو دیکھ کے ایمان لایا؟ کائنات میں کوئی اللہ کو دیکھ کے ایمان لایا؟ پہلے کس کو مانا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے بتایا نہیں بھائی میرے اوپر بھی میرا خالق ہے, اللہ ہے. تو ایمان لانے میں پہلے خدا کو نہیں, مصطفیٰ کے در پہ آؤ. مصطفیٰ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, کہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو نہیں آتے ہو, تو یہاں نہیں وہ وہاں. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات اسی طرح کے منظر چل رہا ہوں. تو میں نے کہا مولا تیری دائیں جانب, میں یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کیوں اس طرف میں موضوع آیا. اب دائیں جانب کرسی ہے, بائیں جانب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق, کیونکہ وہ لامحدود ہے اس لیے یہ لفظ بولتا ہوں اپنی شان کے مطابق. ٹھیک, کرسی پر جلوہ فروز اپنی شان کے مطابق. دائیں جانب سرکار ہے, اور سارے جتنے لوگ ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جب جائیں گے تو جسٹ بغل میں اپنی شان کے مطابق اللہ بیٹھا ہے, مگر حضور کیا کہیں گے؟ انا لہا. یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں میں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ زور دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا, انا لہا, انا لہا. میں نے کہا مولا تیرے سامنے اللہ خود موجود ہے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں انا لہا, میری طرف آؤ. تو پتا چلا کہ اللہ کرسی پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فروز تو ہوگا, مگر چلنی میں سبحان اللہ, سبحان اللہ. مرضی انہی کی چلنی ہے. اسی لیے وہ روایت آتا ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا جاؤں گا تو اللہ فرماتا ہے ارفع راسک قل یا محمد, محبوب ذرا سر اٹھائیے بولیے سنا جائے گا. میں نے جب اس کو پڑھا اس حدیث کو تو میں نے اپنے بیان میں کہا, میں نے کہا بیٹے یہ عالمانہ ہے, سبحان اللہ. محبوب سر کو اٹھائیے, اللہ کو سجدہ بڑا پسند ہے نا, تو پھر سر کو اٹھائیے. کیا مطلب؟ محبوب سر نہیں مکھڑا دکھائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبوب مکھڑا دکھائے, جیسے چونکہ سر اٹھے گا تب مکھڑا دکھے گا, تو کہا کہ مکھڑا دکھائے. جب مکھڑا دکھایا, اور سن لیں حضور کو کوئی نہیں جانتا ہے, اس لیے کہ حضرت جبریل گئے اور سدرہ پہ رک گئے, انبیاء آئے بیت المقدس میں رک گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بے نقاب کب ہوئے؟ کہا معراج میں, جب رب تھا میں تھا. رب نے کہا محبوب کوئی اور ہے ساتھ میں؟ کہا نہیں وہ جبریل آئے تھے سدرہ پہ رک گئے. کہا محبوب آپ جب تیسرا کوئی نہیں ہے تو بھی پردے ہٹا, سبحان اللہ, میں تیرا دیدار کرتا سبحان اللہ. یہ دیکھتا رہے. میں تجھے تمہیں ذکر رہا تھا کہ یہ جو گھمایا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ روح, آج جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کریں, محشر میں بھی نبی ہی ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج تو تم کو خدا نہیں نظر آ رہا ہے, تب کہتے ہو نہیں خدا سے مانگو. اس دن خدا اپنی شان کے مطابق جلوہ فروز ہوگا, تب تم بھی ہمارے ساتھ ہوگے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم بھی ہمارے ساتھ ہوگے. تو میں نے کہا مولا یہ کیوں؟ تو کہا امت محمدیہ سے. کہا تم نے حضرت آدم کو دیکھا؟ مولا نہیں دیکھا. کہا حضرت یوسف علیہ السلام؟ کہا نہیں دیکھا. تو کہا آپ دیکھو, سب کو دیکھو غور سے, سب کو. اسی لیے اسے گھمایا, یہی کہ وہ سمجھ آئی نہیں. گھماؤ. دنیا میں مزار پہ جاتے تھے, کہا نہیں آج جاؤ, یہ آدم کا مزار,
یہ حضرت موسیٰ کا مزار جہاں زیارت کی جائے، زارہ یزور سے عربی کا لفظ ہے، ٹھیک. تو حضرت آدم سے سب پوری امت کو ایک بھی فرد نہیں ہٹے گا، ساری امت اول و آخر سب جائے. اب حضرت آدم علیہ السلام کی امت نے سرکار کو دیکھا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے حضور صاحب نہیں، کسی امت نے کسی نبی کو رسول کو نہیں دیکھا. اب یہ گھمایا کہاں سب کو دیکھے، کہاں مولا دیکھے، کہا اب حبیب سبحان اللہ. اب محبوب کو دیکھو، بتاؤ کیسا ہے حبیب. تم سب کو دیکھ کے آئے نا، پوری امت پکار اٹھے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں آپ کی طرح اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. نہ آدم، موسیٰ، عیسیٰ جتنے انبیاء کرام ہیں، اگر ان کو بکھیرا جائے تو 1,23,999 انبیاء نکلتے ہیں، اور اگر سمیت دیا جائے تو مصطفیٰ کی صورت میں سبحان اللہ بہت خوب. سبحان اللہ. اسی لیے خوشیاں مناؤ. اب سرکار کے جو چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ نقطہ نعت ہی پہ سمجھا رہا ہوں، نعت ہی عشق رسول کا ضامن ہے، اس کو کثرت کے ساتھ آپ پڑھا کریں. وہ آ رہے تو کہا سرکار ایک نعت سناؤں، سنا دو. تو وہ وقت نہیں ہے تو میں پھر وہ پڑھتا، تو مفہوم سمجھ لیں آپ. تو کہا سناؤ. خیبر سے واپسی پر تو محدث ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ 35,000 کا مجمع تھا. سبحان اللہ. جب نبی کی نعت سنائی تھی 35,000 کا مجمع تھا، اور جب نبی کی نعت سنائی تو سرکار خوش ہو گئے، اور اتنا خوش ہوئے کہ سرکار نے دعا دے دی، کہا اللہ تیرے چہرے کو روشن فرما. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے جو نبی کی نعت پڑھتا ہے پوری دنیا میں دیکھ لیں قیامت تک اس کا چہرہ منور ہوگا. جو نبی کی نعت پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کا چہرہ دیکھے، اور جو نبی کی نعت گنگناتا رہتا ہے کبھی اس کے چہرے کو دیکھیں. یہ مصطفیٰ کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے.